اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم هذه سبیلی ادعو الی اللہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ ذوالجلال کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں خود بھی اس راستے کو بصیرت کے ساتھ پوری روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور میرے متبعین بھی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اللہ ذوالجلال منزہ ہے پاک ہے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے اور میں مشرکوں میں بھی نہیں ہوں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر تم چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا، وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بھائیو، اللہ ذوالجلال نے گزشتہ سال کی طرح ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بار میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور رحمت سے منور فرمائے۔ ان مجالس کے بہت ہی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ ایسی مجالس ان کو اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ فرمایا جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، سننے کے لیے، سنانے کے لیے، تو فرمایا ایسی مبارک مجالس کو حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ذوالجلال ایسی مجالس کا اپنے ہاں فرشتوں میں ذکر فرماتے ہیں۔ اسی طرح ان مجالس میں جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی آپس میں اللہ کی رضا اور اللہ ذوالجلال کی محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو ملنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ کسی دوسری بستی میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اللہ ذوالجلال نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ اس سے سوال کرتا ہے، اینا ترید، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں، اخلی فی ہذہ القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے، کیا تمہیں اس سے کوئی دنیاوی کام ہے؟ کچھ تجھ پر اس نے احسان کیا؟ وہ کہتا ہے، نہیں، اللہ کے لیے، واللہ میں اللہ کی قسم میں صرف اس کے لیے اور اس کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی، مجھے اللہ ذوالجلال نے بھیجا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، اللہ ذوالجلال بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس مجلس کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنائے، تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے پکار آئے، این المتحابون فی جلالی الیوم اذلی یوم لا ذل الا ذلہ۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں، وہ کہاں ہیں جو میری محبت میں، جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب لوگوں میں فرما دوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ ذوالجلال نے انہیں کہا انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، انہوں نے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی
اسی بات کی وحی کی لا الہ الا انا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدون لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اللہ ذو جلال کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کو سب سے پہلے یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کو کہہ دو، اس بات کا اقرار کر لو، اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات کو سنا تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کیا فوراً ہی قبول کر لیا؟ نہیں، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار ہونے کا کہہ رہے تھے، فوراً کہنے لگے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر، قرآن کی زبان سے سن لیے، فرمایا انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، فرمایا تکبر کرتے ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے الہوں کو اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک جادوگر اور دیوانے کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کلمہ، اس کو دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے، خلق عظیم کے مالک، آپ سے زیادہ زبان میٹھی کسی کی نہیں ہو سکتی، آپ سے زیادہ مؤثر اسلوب کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، انہوں نے آپ کو مارا، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں دیں۔ آپ طائف کے مقام کو ہی یاد کر لیجئے، کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، احد کے میدان کو ہی یاد کر لیجئے، سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان نکل پڑے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہی کلمہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ لیکن میرے بھائی، کلمہ توحید کا اقرار صرف زبانی کر لینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ فائدہ تب ہوگا جیسا کہ اللہ مالک فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کو جان لو اللہ کے ساتھ کوئی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کا علم رکھ لو، اس بات کو اچھی طرح دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو، کیونکہ زبانی مکلمے کا اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی اس کی پارٹی بھی کرتی تھی، پھر صدقہ و خیرات بھی دیتے تھے، پھر اور بھی دوسرے اعمال کرتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے انہیں اسفل السافلین جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا، کیونکہ کلمہ طیبہ کا اقرار اس وقت ہی فائدہ مند ہوگا جب اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، فرمایا جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا کلمہ توحید کا فہم بھی حاصل کیا، اس پر عمل بھی کیا، اور مکے والے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام الہوں کو چھوڑ دو، صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے جس کی عبادت کرو۔ کلمہ طیبہ جو ہے اس میں نفی اور اس بات ہے، لا الہ الا اللہ ہر قسم کی الوہیت کی نفی، ہر قسم کی الوہیت کی نفی، کوئی الہ نہیں الا اللہ، اس بات صرف الہ اللہ ذوالجلال ہے، وہی معبود برحق ہے۔ جھوٹے معبود، معبودان باطلہ وہ تو بے شمار ہیں،
اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے الوہیت کی نفی کر دی کہ کسی میں الوہیت نہیں ہے، الہ صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ حتیٰ کہ جبریل میں بھی الوہیت نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی الوہیت نہیں ہے، الوہیت کا مالک صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ مکے والے جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، جن کے آگے سجدے کرتے تھے، ان کو وہ اپنا الہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کی دعوت دی تو کیا کہنے لگے؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے ان الہوں کو نہ چھوڑنا، ود، سوا، یغوث اور یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ ان کو الہ سمجھتے تھے۔ اور اللہ ذوالجلال نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے سوا کسی میں رائی کے دانے کے برابر بھی الوہیت نہیں ہے۔ اور الوہیت کیا ہے؟ الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ وہی اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اسی کی ہیبت، اسی کی جلالت، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اسی سے خوف رکھا جائے، توکل اور بھروسہ بھی اسی پر کیا جائے، اسی طرح سوال بھی اللہ ذوالجلال سے کیا جائے، دعا فریاد بھی اللہ ذوالجلال سے کی جائے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں، عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے، خواہ اس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہو، خواہ اس کے عمل کے ساتھ ہو، خواہ اس کے مال کے ساتھ ہو۔ نماز میں بھی تو یہی پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، زبان سے جو بھی ذکر کریں، زبان سے پکاریں، دعا فریاد کریں، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ بدنی عبادتیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ مال بھی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا، اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ان عبادتوں کو یا دیگر عبادتوں کو کسی اور کے لیے کرتا ہے تو میرے بھائی اس نے اس کو الہ بنا لیا، اس نے اس کو الہ بنا لیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الہ وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ محبت انسان ماں باپ سے بھی کرتا ہے، بیوی بچوں سے بھی کرتا ہے، اولاد سے بھی کرتا ہے، مسلمان ایک پس میں محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ ذوالجلال سے ہو۔ کیا مانا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو بیوی بچوں کی، اولاد، رشتہ دار اور سارے جہان کی محبت کو قربان کر دے اللہ ذوالجلال کی محبت پر۔ اسی طرح اسی سے ڈرتا رہے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے، مشکل اوقات میں بھی اسی کو پکارے۔ ان تمام صفات کا مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ کیونکہ خطبہ جمعہ کا مختصر وقت ہے، میں اختصار کے طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ 20واں پارہ پہلا رکوع گھر جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اس میں اللہ ذوالجلال نے اپنے الہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور اپنا فرمایا ہے الہ وہ ہوتا ہے جو یہ کام کرے، جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کا نظام بھی ہو اور وہ بندوں کی عبادت کا حقدار بھی ہو۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ درخت اگانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟ پھر فرمایا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، کس نے اس میں نہریں چلائیں، کس نے پہاڑ بنائے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے جس نے یہ کام کیا؟ آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اب مجھے یہ بھی بتلاؤ بے قرار پریشان کی پکار کو کون سنتا ہے، پھر اس کی مصیبت کو کون حل کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبتوں میں مدد کرنے والا
پریشانیوں میں مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی بندوں کی مدد کرنے والا ہے, وہی بندوں کو عطا فرمانے والا ہے. پھر فرمایا امن یبدأ الخلق, پیدا کرنے والا کون ہے؟ ومن یرزقکم من السماء والارض, زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ الہم اللہ, میرے بندو بتاؤ اور بھی کوئی داتا تمہارا ہے, اور بھی کوئی تمہارا حاجت روا ہے, اور بھی کوئی تمہارا جو ہے جس کے پاس یہ خزانے ہیں؟ یہ سارے خزانے اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو مکے والوں کو کہا تو انہوں نے کہا اے محمد, ہم اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ, کہہ پوچھئے ان سے زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ تو کہیں گے اے محمد اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ, پوچھئے ان سے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, وہ پناہ دیتا ہے, اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو فوراً کہیں گے اللہ ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے, اللہ کو رب بھی مانتے تھے, زمین و آسمان کا منتظم بھی مانتے تھے, لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں تھے. کیوں؟ کہ وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے. وہ کہتے تھے اے محمد اللہ بھی دیتا ہے, ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ پکارتے تھے, اسماعیل علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے, عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے. ان کو اپنی مصیبتوں میں حاجت روا اور مشکل کشا کہتے تھے. تو الوہیت میں ان کو بھی شریک کرتے تھے. تو میرے بھائیو, توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے, نہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں, اللہ کے سوا نہ کسی سے فریاد کی جائے, نہ کسی کے نام کا نذرانہ دیا جائے, نہ کسی کے لیے جانور ذبح کیا جائے, نہ کسی نبی کے لیے, نہ کسی ولی کے لیے, نہ کسی فرشتے کے لیے. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ ذوالجلال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. وہ بھی کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ, ہماری یہ سنتے نہیں, اللہ سنتا نہیں, ان کی رد نہیں کرتا, ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا الوہیت کسی بھی میں بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کریں, اس کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لوگ کہتے ہیں وہ جی فلاں بھی بڑی سرکار ہے, فلاں بھی بڑا ہے, وہ بھی لوگوں کی بگڑی بناتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا, ایک ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا جن جیسا آسمان نے دیکھا نہیں ہے اور جن جیسا کسی ماں نے جنا نہیں ہے. اور اگر یقین نہیں ہے تو حسان سے ہی پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پیدا فرمایا. تو وہ شخصیت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ذوالجلال انہیں فرما رہے ہیں. سورہ جن پڑھ لینا آخری رکوع. اے میرے حبیب آپ ہی اعلان فرما دیجئے قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. پھر فرمایا سورۃ الاعراف میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں امتیوں میں, آپ کے امتیوں میں, آپ کی امت میں سب سے زیادہ تکلیفیں اگر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں, پھر وہ جتنا نبیوں کے قریب ہوتا ہے اسے پریشانی آتی ہیں. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہہ دیجئے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں.
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی. آپ کو کتنی تکلیفیں ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی غوث ہے، فلاں بھی داتا ہے. اگر میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے. لیکن قرآن پڑھ لیجئے، حدیث شریف پڑھ لیجئے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا. فرمایا اگر میں غیب جانتا بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو انانا اللہ نذیر و بشیر. تو میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلی اصل کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا دوسرا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. بڑے غور کے ساتھ میری اس بات کو سن لیجئے اور اسے اپنے دل میں جگہ دے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلائیں وہ حق ہے، جو کہیں وہ سچ ہے، اور جس بات پر جو عمل کریں وہ قابل اتباع ہے. اور آپ کی بتائی ہوئی تمام باتوں اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا فرض ہے. آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا فرض ہے. خواہ اس کام کا تعلق ہر انسان کا کام، دوسرے لفظوں میں انسان کا ہر عمل، خواہ اس کا تعلق انسان کی عبادات کے ساتھ ہو، انسان کے معاملات کے ساتھ ہو، انسان کے اخلاق کے ساتھ ہو، تمدن اور معاشرے کے ساتھ ہو. کیا معنی؟ انسان کے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے ہیں قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے وہ کون شخص ہے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کیا معنی؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، مگر کچھ بد نصیب ہیں کہ وہ کھلے دروازوں کے اندر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. عرض کی یا رسول اللہ من یابا یا رسول اللہ، وہ کون بد نصیب ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، جیسے میں نے کیا اس کے مطابق کیا، میرے پیچھے پیچھے چلا، میری اتباع فرما برداری کی، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا بلکہ اور راستے دیکھتا رہا، فلاں بھی تو طریقہ اچھا ہے، فلاں بھی تو راستہ اچھا ہے، فرمایا دراصل اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بغیر بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حقوق ہیں. سب سے پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے پھر انسان اس کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو گویا کہ تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. کیونکہ ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، محبت رسول اور اطاعت رسول ایک ہی چیز ہے. ایمان بالرسول، محبت رسول اور اطاعت رسول ایک ہی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. معیار مقرر کر دیا، فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی جان سے، بلکہ سارے جہان سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ کیا مانا کہ سارا جہان ایک طرف اور رسول اللہ کا حکم آ جائے، بندہ سب کو تو چھوڑتا ہے، چھوڑ دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ چھوڑے۔ مصور نقشہ کھینچ ایسا، مصور نقشہ کھینچ ایسا کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، پھر گھر چلا جاتا، ایک دیر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرتا ہوں، دل کو چین آتا ہے، گھر جاتا ہوں بے قرار ہو جاتا ہوں، پھر جی کرتا ہے کہ آپ کی مجلس میں آؤں، لیکن کبھی کبھار اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور ہم کہاں آپ کی جنت میں زیارت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس محب خالص کو یہ خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ آج ہم بھی تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور میرے بھائی صرف نعت پڑھ لینے سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت جب تک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری نہ کر لے۔ اللہ ذوالجلال نے آیتیں بھیج دیں، فرما میرے حبیب فرما دیجئے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، عبادات میں بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اس اللہ کو ایک اکیلا مالک وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، عبادات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی کرتا ہے۔ اخلاقیات میں بھی اس کا اسوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد بھی کرتا ہے، یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، تاکہ اللہ ذوالجلال ان کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح معاملات میں بھی وہ مومن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اسی طرح سود خوری، رشوت خوری، تمام برے رذائل اور تمام برے گناہ کے کاموں سے باز آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کو خوشخبری دے دیجئے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ ذوالجلال ایسے بندے کو قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، شہداء، صدیقین اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور یہ بہترین رفاقت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ نے اب موقع دیا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اللہ نے زندگی کے چند گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اس گھڑیوں میں اپنے رب کو راضی کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لیں، جیسے آپ نے کیا ویسے کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ایک ہی شخصیت کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وَمَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر کے ہمیں دے دیا اور فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، جتنا دے دیں اتنے پر عمل کرو، اس سے تجاوز نہ کرو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اور یہ نہ کہو
کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو محبت کا طریقہ ہے، یہ بھی اس سے بھی تو محبت آتی ہے۔ بھائیو، محبت کا معیار، محبت کا طریقہ، محبت کیسے ہوتی ہے، وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے۔ اب کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی نیا محبت کا انداز بناتا ہے جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو غلو کہا جائے گا، اس کو زیادتی کہا جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مالک فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور آپ کے لیے وسیلے کی دعا کی جائے۔ فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ آخر تک، فرمایا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اس لیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ایسے بھی کام ہیں جن میں لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ بدنصیب تو رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں لیکن آپ کی ذات میں غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، رسول اللہ بھی اللہ کے نور میں سے نور ہیں، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے فرما دیا، کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان رسول ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح کا ہوں مگر میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے میں انسان۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرا بھی دیا تھا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، کبھی چادر اپنے سر پر رکھتے، کبھی سر سے اپنے چہرے سے اٹھاتے اور کہتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے اور فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان میں غلو نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں اللہ کا بیٹا بنایا، فرمایا میرے بارے میں بھی ایسا نہ کہنا، بلکہ فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں پس مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ حالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یوں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت کی تھی نصارا کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑا کر بہت مجھ کو یوں نہ گرانا، سب انسان ہے نا جس طرح صرف گندہ، اسی طرح میں بھی اللہ کا ہوں بندہ، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم۔ آپ نے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور لچی بھی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت دی وہ کیا تھا؟ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فرمایا وہ اللہ جس نے امیین میں نبی بھیجے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ کے معنی کسی چیز کی صفائی اور ستھرائی ہے،
کیا مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس سے لوگوں کے نفوس کو پاک صاف کیا، جو شرک اور بدعات اور خرافات اور برے اخلاق جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، لوگوں کو تزکیہ نفس کیا۔ اور نفس زکیہ وہ نفس ہوتا ہے جو ہر قسم کے ایسے کام سے محفوظ ہو جو انسان کو گندا کر دے، اس کے نفس کو پرا گندا کر دے، جیسے دھوکہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، زیادتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں ایک صورت میں 11 قسمیں کھائیں، 11 قسمیں پے در پے اللہ ذوالجلال نے کھائیں، اور فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، فرمایا اور وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا گناہوں میں، گندگی میں۔ اور یاد رکھو جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے نفس پاک ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرمایا جو پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی جنت میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس سوال کا جواب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ ذوالجلال کے جو احکام ہیں وہ تو بندوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، بندوں کو صاف کرتے ہیں ہر قسم کے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے کردار سے۔ لیکن آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اس جسم پر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے جیسے جیسے انہوں نے کیا۔ تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ سود کھانے والا دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، پھر بھی سود کھا رہا ہے۔ شراب پینے والا شراب پی رہا ہے۔ اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کرنے والا نماز بھی پڑھتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی زمین قبضے میں کر لے، قبضہ کسی زمین پر کر لیتا ہے، پھر اس پر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں ہوگی۔ فرمایا نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ نماز پڑھتا، اللہ کو صحیح طور پر یاد کرتا، تو وہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائیو تزکیہ یہی ہے کہ پورے کا پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ تمہاری زندگی گھر بار کی ہو، بازار کی ہو، تمہاری ڈیوٹی، تمہارا آفس کی زندگی ہو، تمہاری فیکٹری کی زندگی ہو، تمہاری خلوتیں ہوں، تمہاری جلوتیں ہوں، وہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ زبان سے بھی جھوٹ نہیں، زبان سے بھی چغلی نہیں، اور لباس بھی وہی پہننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہے ہماری حالت تو یہ ہے کہ دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، لیکن اللہ ذوالجلال نے تو حکم دیا تھا قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مومنہ مردوں عورتوں کو حکم دے دیجئے گھر سے نکلیں تو چہرے کا پردہ کر کے نکلیں۔ مگر مسلمانوں، ہماری مائیں اور بہنیں کتنی ہیں جو پردہ نہیں کرتی؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ یہ اولاد قیامت کے دن تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بھی تمہارے خلاف گواہیاں دے گی ہمارے والدین نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی۔ اولاد کو بچپن میں سے نماز پڑھانے کا حکم دو، اپنے آپ پر غور کر لو، فکر کر لو، کیونکہ میرے بھائی موت بالکل قریب ہے اور موت کے بعد مہلت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام اور ایمان پر اللہ زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ ہمیں مسلمان کر کے مارے، اور اس وقت اللہ ذوالجلال کی طرف سے خوشخبریاں آ رہی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان جو ساری زندگی رب کو راضی کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلتا رہا، جس کی پوری کوشش صرف یہی تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جاؤں،
ادخل ارجعی، چلو اپنے رب کی طرف، تمہارا رب تم سے راضی، تم اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو ذرا غور تو کرو، گزشتہ سال ہم اس جگہ پر جمع تھے، آج بھی یہاں جمع ہیں، ہمارے کئی بزرگ احباب، ہمارے کئی دوست، ہم سے کئی چھوٹے، ہم سے کئی بڑے اس دوران ہم سے بچھڑ چکے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال انہیں جنت کے انعامات سے ممتاز فرمائیں گے، بہراور فرمائیں، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کو بلایا، اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، برادری اور ماحول کے مطابق چلتے رہے، میں لوگ کیا کہیں گے، میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی، قبیلے والے مجھ سے روٹھ جائیں گے، لوگوں کو راضی کرتے رہے، رب کو ناراض کرتے رہے، تو ذرا خود ہی اندازہ لگا آج ان کا کہاں مقام ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ عارضی اور فانی ہے، جو آیا اس نے جانا ہے، جو آیا اس نے جانا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ وہ آخرت کو یاد کرتے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں بھی امتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں وَقَانَ عَلَى وَجْهِ خَطَانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُقَاءِ، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر سیاہ نشان پڑ چکے تھے۔ کبھی ہم بھی روئے، دنیا کا نقصان ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل رہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت رہیں، کبھی رونا نہیں آیا۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھی بیٹھی رونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کیا فرمانے لگی، ذکرت النار، اللہ کے نبی جہنم کی آگ یاد آ گئی، اور ساتھ ہی سوال کر دیتی ہیں وَهَلْ تَذْكُرُونَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کریں گے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کریں گے۔ فرمایا عائشہ اما فی ثلاث مواطن فلا یذکر احدا احدا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، مگر 3 مقام ایسے ہیں کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائیں، ہم دامن پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ کچی بات ہے، دامن پکڑنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑیے، ان کے ساتھ ان کی اتباع اور فرما برداری کیجیے، اللہ ذوالجلال جنت عطا فرما دے۔ فرمایا قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگی، پل صراط قائم ہوگی، فرمایا جب اعمال نامے دیے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ رسول اللہ کے صحابی تھے، ایک دن بیٹھے بیٹھے رو پڑے، بیوی بھی ساتھ رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا میاں بیوی کیوں رو رہے ہو؟ بیوی کہنے لگی یہ رو رہے تھے میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ سے پوچھا گیا، فرمانے لگے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ مالک فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس پہ سے گزرنا ہے۔
اب پتہ نہیں کہ اس سے پار ہوں گے یا جہنم میں گرا دیے جائیں گے. رونا آ گیا. کبھی ہمیں بھی رونا آیا. اس لیے بھائیو، عقبہ بن آخری باتیں چندے کر کے عقبہ بن عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت نجات کیسے ہے؟ من نجات یا رسول اللہ، کوئی نسخہ بتلائیے، کوئی میتھڈ اور طریقہ بتلائیے کہ میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا عقبہ سب سے پہلی بات اپنی زبان پر کنٹرول کرو. عملک علیک لسانک او کما قال، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. جو بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، رب کی نافرمانی میں کلمہ نہ نکالو، نہ ہی اپنے اللہ کے مخلوق کو اپنی زبان سے تنگ کرو، نہ ہی رب کی نافرمانی زبان سے کرو. اور دوسری بات وَلْيَسْعَ بَيْتِكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گھر کا کوئی کونا تلاش کرو، گھر میں رہا کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. اس رونے کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. اس لیے اللہ ہمیں بھی اپنے دربار کا رونا نصیب فرمائے. اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں رکھنا اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ اجر عطا فرما. ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے. ایک بھائی سلیم صاحب نے کہا ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ ان کے عزیز و اقارب اور ہمارے جتنے بھی یہاں مرد عورتیں بیٹھے ہیں انہیں بھی ان کے عزیز و اقارب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ جہاں جہاں تیرے بندے مجبور مقہور مظلوم اللہ سب کی مدد فرما. اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا. اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ان کے ایمان ان کے جسم و جان کی حفاظت فرما. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.